بسم الله الرحمن الرحيم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب صدق الله العظيم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت دین جو بدلے کا ہر ایک نفس کو اس کی کمائی ہوئی ملے لا ظلم اليوم اس دن کوئی ظلم نہیں ان اللہ سریع الحساب اور اللہ بے شک بہت جلدی حساب لے گا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ ڈرائیے اس دن کے جو دن آنے والا ہے جب وہ دل اٹک جائے گا اس کی گردن میں جیسے کہ کوئی دبا رہا ہو ما للظالمین من حمیم ظالم گنہگاروں کا کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا جس کی لوگ اطاعت کرتے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت اور وہ چیز جو تمہارے دلوں میں چھپی ہے جانتا ہے بھائی اور بزرگوں اس سے پہلی والی مجلس میں جو چند آیات مبارکہ پر روشنی ڈالی گئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم خالص یعنی مخلص ہو کر کے میری عبادت کرو ایسی عبادت کرو کہ دنیا تم کو برا سمجھے تو سمجھنے دو تجھے اچھا نہ سمجھے تب بھی تم میری عبادت کرتے رہو کسی کے نہ چاہنے سے میری عبادت چھوڑو مت اسی میں تمہارے لیے فلاح کامیابی ہے اور بڑے بڑے آخرت میں درجات ہیں اور اگر کسی انسان کے کچھ کہنے اور اس کی کچھ آر دلانے کی وجہ سے تم اگر عبادت کو چھوڑ دو گے یا کرو گے لیکن کسی کو خوش کرنے کے لیے کرو گے تو یہ تمہارے لیے کام آنے والی چیز نہیں ہوگی پھر آخرت میں اس کا صلہ تجھے کچھ بھی نہیں ملے گا
لہذا دنیا کی پرواہ کیے بغیر، دنیا والوں کی پرواہ کیے بغیر آدمی کو صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے، چاہے لوگ اچھا کہیں یا برا کہیں، اللہ کو یہی ادا زیادہ پسند ہے۔ اور اگر اس چکر میں رہیں گے کہ نہیں ان کو بھی تھوڑا خوش کر دوں، ان کو بھی تھوڑا خوش کر دوں، یہ بھی راضی وہ بھی راضی، تو پھر ایک اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ہزاروں کو خوش کرنے کی بجائے، سینکڑوں کو خوش کرنے کی بجائے، لاکھوں کو منانے کے بجائے صرف ایک اللہ کو خوش کر لیجئے، راضی کر لیجئے، وہ سب کو خوش کر دے گا، سارا کام بنا دے گا۔ اس لیے سب کا دل، سب کی جان، سب کا مال، سب کی زندگی کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے۔ تو ان ساری باتوں پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ اس وقت میں اللہ فرمایا کہ ایک وہ دن بھی دن آنے والا جس دن تمہارا حساب بہت جلدی لے لیں گے۔ ان اللہ سریع الحساب۔ کبھی کبھی لوگ یہ دھوکہ دیتے ہیں اور یہ سناتے ہیں کہ ارے میاں اتنی بڑی تعداد انسانوں کی، لا تعداد، کوئی اس کی گنتی نہیں، شمار۔ اللہ روز ڈراتا ہے، قرآن روز کہتا ہے، عالم علماء روز سناتے حساب ہوگا، حساب ہوگا، حساب لیا جائے گا۔ کیسے حساب ہوگا؟ کتنی جلدی حساب ہوگا؟ کتنا وقت لگ جائے گا؟ کتنے سال لگ جائیں گے؟ کون بیٹھا ہے یہ سب کام کرنے کے لیے؟ کہاں سب کے نام اعمال اور اس کے دفتر، اس کی کاپیاں کہاں پر رکھی گئی ہیں؟ کون سے بڑا ہال اور کون سے بڑی عمارت ہے جہاں سب کے نام اعمال محفوظ کر دیے گئے ہیں؟ لہٰذا شیطان کبیر، شیطان کے روپ میں کبھی انسانوں کو دھوکے میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ سب فضول اور بکواس کی بات ہے کہ اللہ حساب لے گا، تمہارے نام اعمال تمہارے ہاتھ میں ملیں گے، تو وہ نوٹ بک، وہ کتابیں، وہ نام اعمال، وہ دستاویز اور پھر اتنی بڑی تعداد کی ساری چیزیں کہاں اللہ محفوظ رکھتا ہے؟ وہ ہے دکھا دے۔ تو پھر آدمی تھوڑی دیر کے لیے سوچتا ہے کہ بات بالکل صحیح ہے، اتنی بڑی تعداد کے حساب اللہ کیسے اور کب لے گا تو کتنا زمانہ گزر جائے گا، اور پھر کہاں وہ ساری دستاویز محفوظ ہیں؟ تو آدمی پھر کیا ہوتا ہے؟ کہنے پر سوچنے پر مجبور ہوتا ہے یہ سب ایک مولویوں کی قصہ کہانی ہے جو وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے لوگ سناتے رہتے ہیں۔ اپنی مرضی سے جیو، اپنی مرضی سے کھاؤ پیو، کوئی حساب لینے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کل ہمارے نام اعمال ہمارے ہاتھ میں دینے والا نہیں ہے۔ ایسے ہی سوال ہمارے بڑے اکابر حضرت حجت الاسلام مولانا قاسم صاحب نانوتوی علیہ الرحمہ سے ایک پنڈت نے کیا تھا کہ روز آپ ڈراتے ہیں، روز سناتے ہیں، سب لوگ کہتے ہیں، قرآن بھی کہتا ہے، لیکن وہ نام اعمال کہاں رکھا ہوا ہے؟ کون سا جگہ ہے؟ کون سے دفتر ہیں؟ اور اگر رکھا ہے تو کتنے بڑی جگہ ہوگی وہ؟ بتائیے ذرا۔ حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کی قبروں کو نور سے بھرے، ان کی خدمات کو قبول کرے۔ زبردست عالم دین تھے، دارالعلوم کے بانی تھے۔ لوگ کہتے تھے مخالفین کہ قاسم نانوتوی نہیں بولتا، اس کے پیٹ میں اس کا خدا بولا کرتا ہے، ایسے جواب دیا کرتے تھے۔ تو حضرت نے نہ قرآن کی آیت پیش کی ہے اور نہ کوئی احادیث مبارکہ سے کوئی حدیث پیش کر کے ان کو سنائیں، بلکہ کوئی بات ان سے پوچھیں اور سوال کیے کہ آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ بڑے علم و دانشور آدمی ہیں، یہ بتلائیے کہ آپ کی عمر، کہا کہ 70-80 سال کی عمر، اگر آپ اپنی زندگی کی ہسٹری لکھنا شروع کریں تو کتنا لکھ سکتے ہیں؟ کیا کیا لکھیں گے؟ کہا کہ اگر میں اپنی زندگی کے ہسٹری اور گزری ہوئی زندگی کے حالات اگر لکھنے لگوں، جو کچھ میرے ساتھ گزرے ہیں، ماضی کے پوری چیزیں لکھوں تو دفتر کے دفتر بھر دوں گا، کتابیں کی کتابیں بن جائیں گی، جلدوں کے جلدیں لکھ دوں گا۔ اتنی ہے میری زندگی کے حالات اور تجربات۔
حضرت نے فرمایا کہ یہ ساری باتیں کہاں یاد ہیں، کہاں محفوظ ہیں؟ کہا کہ دماغ میں ہے۔ کہا کہ دماغ سے وہ باتیں جب نکلے گی تو دفتر پہ دفتر آپ بھر دیں گے، کتابوں پہ کتابیں لکھ دیں گے۔ دماغ کتنا بڑا ہے؟ دماغ تو بالکل کیا ہے، چھوٹا سا ہے۔ جب اس چھوٹے سے دماغ میں اتنی باتیں بھری ہوئی ہے اور جس کو آپ نکالنا شروع کریں تو کتاب کی کتاب، تو جس پروردگار نے دماغ کو بنایا ہے وہ ہمارے اعمال کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ واللہ رب العالمین جب ایک چھوٹی سی اس سر کے دماغ میں اتنی باتیں رکھ دیا کہ آدمی لکھتا ہے تو جلدوں کے جلدیں، کتابوں کی کتابیں، دفتر کے دفتر بھر دیتے ہیں، اور دماغ کیا ہے، چھوٹا سا ہے۔ جیسے آج کل دیکھ لیجئے ایک چپ ہے، کیا ہے، موبائل میں چپ ہے، کمپیوٹر میں چھوٹے سے چپ لگا دیتے ہیں، پورے بایو ڈاٹا اس میں آ جاتے ہیں، ساری کہانیاں اس میں سمو جاتی ہے۔ اس کو جب کھولا جائے تو دفتر کے دفتر نکلنے لگتے ہیں۔ یہ ساری جو چیزیں ہمارے سامنے نئی ایجادات کی جو چیزیں آ رہی، یہی اللہ سمجھانا چاہتا ہے، تم غفلت میں نہ رہو۔ جس طرح چھوٹی سی چیز میں ہزاروں باتیں محفوظ ہے، اسی طرح تیرے نام اعمال کو بھی میں محفوظ رکھا ہوں۔ پورے ڈاٹا تمہارے میرے پاس میں موجود ہے۔ جب اس پر ہاتھ فرشتہ ڈالے گا تو بٹن کھلیں گے تو ساری تصویریں سامنے آ جائے گی۔ یہ سن کر کے وہ پنڈت کہنے لگا کہ آج مجھے سمجھ میں آ گئی کہ اللہ حساب لے گا۔ آج مجھے سمجھ میں بات آ گئی کہ ہر ایک آدمی کے نام اعمال اور اس کے دفتر موجود ہیں، اور اللہ رکھا ہے وہ۔ تو میرے بھائی بزرگوں، کبھی اس غفلت میں نہ رہیے کہ کوئی حساب لینے والا نہیں، میرے نام اعمال میرے سامنے نہیں آئیں گے، کیسے آئیں گے؟ ساری چیزیں قرآن و حدیث کی روشنی میں حق ہے۔ پھر اللہ جلدی حساب لے گا، ان اللہ سریع الحساب، بہت جلدی، اور حساب کا سلسلہ چل رہا ہے۔ کیا ہے؟ حساب کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اقتربت الساعة اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ تمہارے حساب کتاب بہت قریب ہیں اور ہو رہے ہیں سب، روزانہ ہم سب کی حساب کتاب وہ کیے جا رہے ہیں، اس لیے غفلت میں نہیں رہنا چاہیے۔ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کتنا وقت لگے گا حساب و کتاب میں؟ آپ نے فرمایا صبح اشراق کے ٹائم سے شروع ہوگا، چاش کے ٹائم میں ختم ہو جائے گا۔ ایسا تھوڑے کہ چھان بین یہ الیکشن ووٹ آج ڈالو تو وہ رکھے گا 2 مہینے خردبر ہوتے رہیں گے، اس کے بعد پھر ایک مرتبہ نکلے گا تو ہیرا پھیری۔ اللہ کے یہاں تو یہ سب کچھ بھی نہیں، وہ کیسے حساب جلدی لے گا؟ تہجد گزار کتنے ہیں لوگ، جاؤ جنت میں، تیرے کوئی حساب نہیں ہوگی، یعنی کہاں؟ یہ شہداء کہاں ہیں؟ آؤ چلو جنت، تیرے حساب نہیں لوگا، اس لیے تو میرے لیے جان مال سب لگایا ہے۔ کہاں ہیں یہ لوگ زکوٰۃ صدقات خیرات کرنے والے جو مجھے راضی کرنے کے لیے کیے، ان کا حساب نہیں لوں گا؟ چل، کوئی ہے اللہ سے پوچھنے والا ہے؟ وہ کہاں ہیں یہ لوگ ماں باپ کی خدمت کرنے والے؟ آؤ ادھر آؤ، تیرا حساب نہیں لوں گا، تم نے بڑی خدمتیں کی۔ کہاں ہیں یہ معذرین جو صبح صبح اٹھ کر کے میرے نام کی صدا لگاتے تھے؟ چل تیرا حساب نہیں لوں گا، چل ہو جاؤ جنت میں، ہو جائیں گے نا حساب۔ کہاں ہیں یہ علماء، کہاں یہ مجاہدین، کہاں ہیں یہ فلاں، کہاں ہے اپنے دامن کو پاک رکھنے والا، زنا سے پاک رہنے والا؟ آؤ چل جنت میں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ پوچھے ہی گا نہیں، بلکہ ان کو بس صحیح گزار دے گا۔ ان میں ایک وہ لوگ ہیں جو اپنے دامن کو ہمیشہ پاک رکھا ہو، ان میں ایک وہ لوگ ہیں جن کا دل ہمیشہ نرم رہا ہو، ان میں ایک وہ لوگ ہیں جو اپنی اولاد اور اپنے لیے حلال روزی کے لیے محنت کرتا ہو۔ یہ سب تو ہے، یہ فضائل ہیں۔ حدیث تو سنے کہ جو آدمی آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد خوب اخلاص کے ساتھ پڑھے اور چند آیتیں اور اس میں ملائے تو اللہ تعالیٰ اس سے حساب کتاب نہیں لے گا۔ تو سریع الحساب کا ایک مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد سے اللہ سوال ہی نہیں کرے گا، سوال نہیں کرے گا۔ وہ کام کیجیے، ایسا کیجیے، اپنا پیپر بالکل واضح
اور صاف ستھرا رکھیے۔ جیسے آج سڑکوں پر گزرنے والے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ علامت دیکھ کر کے ان کی گاڑیاں نہیں روکی جاتی، اور بعض ایسے لوگ ہیں جن کو دیکھ کر کے لوگ روک لیتے ہیں اور پھر ان کو اٹکا دیتے ہیں اور کنارے سائڈ کر دیتے ہیں۔ تمہاری تحقیق ہوگی، تمہاری گاڑی کی جانچ ہوگی، تیرے پیپر کو دیکھوں گا تو کیا ہوگی؟ ایک وقت اس کے لیے لگا۔ بعض لوگوں کے لیے کوئی وقت نہیں دیکھا، گزار دیا۔ ان اللہ سریع الحساب، ان اللہ سریع۔ ایسے کوئی علامت اپنے اندر پیدا کیجئے، اپنے اندر خوبیاں پیدا کیجئے کہ دیکھ کر کے اللہ کہہ دے کہ ان سے حساب نہیں۔ ایک مرتبہ تجربہ اس کا یہ ہوا کہ رمضان مبارک میں جب میں بیان کرتا تھا تراویح کے بعد اور پھر گھر میرے واپسی ہوتی تھی تو کم سے کم 11:30 12 کا وقت ہو جاتا تھا شب رات کے۔ جب یہ مصروف ترین سڑکوں سے گزرتا تھا تو سڑک پر پولیس حضرات کو چیک کرتے تھے، وہ مشین بھی رکھتے تھے کہ کون شراب پی کر کے جا رہا ہے، کون شرابی ڈرائیونگ کر رہا ہے۔ لہذا بہت سارے لوگوں کو پکڑ کر کے ان کے منہ کے سامنے لگانا، ان کو دیکھنا، ان سے پوچھنا۔ لیکن میں 27-28 دن اس راستے سے گزرتا تھا، مجھے دیکھ کر کے وہ فوراً کنارے چلے، کیوں؟ جانتا تھا کہ یہ شراب نہیں پیے گا، مسلمان ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، ایک لمحہ بھی وہ دیکھتا، روکتا بھی نہیں تھا، ہاتھ دیتا تھا، چلیے آپ کے لیے کوئی بھی گویا کہ نہیں۔ باقی لوگوں کے لیے وہ روکتا تھا، ان کے منہ کے سامنے مشینیں لگتی تھی، پھر تحقیق کیا جاتا تھا کون کیا ہے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ میدان محشر میں بھی ایسے خوش نصیب بندے ہوں گے جن کی علامتیں، شکلیں دیکھ کر کے اللہ فرمائے گا ان سے حساب و کتاب نہیں، ان اللہ سریع الحساب۔ تو ایسی خوبیاں بنائیے، ایسی پہچان بنائیے، اپنے اندر میں ایسے صفات پیدا کیجیے تو اللہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے اور لے گا، اور بہت جلدی لیتا ہے۔ آگے اللہ فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ ذِي الْقُلُوبِ لَدَى الْحَنَاجِرِ۔ اے میرے نبی آپ ڈرائیے ان دن سے جو دن بہت قریب آنے والے ہیں، جس دن حلق دل کہاں گردن میں آ کر کے اٹک جائے، اور ایسے کوئی بہت ہی دبا رہا ہے اس کو مال الظالمین، اور اس وقت کوئی مدد کرنے والا ساتھی بھی نہیں، دوست نہیں ہوگا، اور جس کی بات تم مانتے تھے، جن کی اتباع کرتے تھے، وہ بھی سفارش نہیں کر سکتے۔ وہ دن کون سا ہوگا؟ جب فرشتہ ہاتھ ڈال کر کے روح نکالے گا، اور جب روح نہیں نکلے گی، اور جس وقت روح اٹکے گی، کیوں اٹکے گی؟ وہ خطرناک حالات جہنم کے جب دیکھے گی روح تو جانا نہیں چاہے گی۔ سری حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بعض لوگوں کی روح بڑی جلدی نکل جائے گی اور بعض لوگوں کی روح بڑی پریشانیوں سے نکلے گی۔ اس قدر وہ بے قرار و بے چین، تکلیف اور آواز کی پکار، اور ان کے لیے سختیاں ہوگی۔ وجہ کیا ہے سختی کی؟ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب فرشتہ آتا ہے تو ان سے چند باتیں کرتا ہے، دیکھو بھائی تیری روزی آسمان سے جو آنے والی تھی وہ بند ہو گئی، زمین سے جو ملنے والی تھی وہ بھی بند ہو گئی، اب تیری روزی یہاں نہیں ہے، تیری روزی اب دوسری جگہ ہے، تمہاری یہاں مدت زندگی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، یعنی تمہارا ویزا کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، اب تم کو جانا ہے۔ مرنے والا پوچھتا ہے کہاں لے جانا ہے؟ دکھاؤ تو وہ مجھے منظر، تو دکھاتا ہے فرشتہ۔ اگر نیک روح نیک آدمی ہے تو اس کو جنت دکھا دی جاتی ہے، تو بڑے خوبصورت منظر وہ دیکھتا ہے، دنیا سے اچھا اس کو لگتا ہے، دنیا سے خوشنما جگہ کو دیکھتا ہے، بڑی پیاری جگہ، سکون کی جگہ۔ تو روح کہتی ہے کہ دیر مت کرو، جلدی لے چلو۔ جیسے آپ اپنے بچوں کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے سنائیں کہ ایک شہر ہے، ایک وادی ہے، ایک جھرنا ہے، ایک خوبصورت پارک ہے، ایک خوبصورت گھومنے تفریح کی جگہ ہے، میں وہاں سے آ کر کے ہوں، دیکھ کر کے ہوں، بہت اچھا، تو بچے کیا کہیں گے؟ چھٹی جلدی لیجیے اور چلیے، جلدی لیجیے۔ اور اگر ان کو آپ کہیں گے کہ میں قید خانے سے آیا ہوں، بڑی تکلیف ہے، بڑی پریشانی ہے، تو بچے کیا کہیں گے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، یہ نہیں کہیں گے۔ لیکن آپ خوبصورت جگہوں کی منظر دکھائیے، ان کو سنائیے، بتائیے، کیا کہیں گے؟ ابا جلدی چھٹی لے کر کے چلیے، ایک بار ہم کو بھی دکھائیے۔ کیوں؟ روح مائل ہو جاتی ہے،
اچھی چیزوں کی طرف۔ لہذا نیک آدمی جب دیکھے گا جنت کے مناظر اور ان کی نعمتیں باغ و بہار، تو اندر سے روح کیا کہے گی؟ جلدی کرو، دیر کیوں کر رہا ہے، یہ تو دنیا بیکار سی لگ رہی ہے۔ تو خوشی خوشی روح نکل جاتی ہے۔ مرنے والے کو کوئی تکلیف نہیں، کلمہ پڑھ کر کے وہ رخصت ہو جاتا ہے، کوئی تکلیف نہیں۔ جس کی مثال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جیسے آٹے میں اگر بال پھنس گیا ہو، عورتیں ماں بہنیں آٹا گوندتی ہیں، تجربہ کریں، اپنا کوئی ایک بال اس میں ڈال دیں اور آٹے کے ساتھ اس کو ملا دیں اور پھر اس کا ایک کنارہ پکڑ کر کے نکالیں تو آٹا سے بال بڑی آسانی سے نکل جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسی طرح روح نکل جاتی ہے۔ اور آپ نے ایک اور مثال دی، اس طرح جیسے کہ مشکیزے میں پانی بھرا ہوا ہو، اگر اس کا منہ کھول دیا جائے تو پانی کیا ہوگا؟ فوراً نکل جائے گا۔ بس اسی طرح نیک لوگوں کی روح نکل جاتی ہے۔ اور سختی کے ساتھ جب مرنے والا گنہگار ہوتا ہے، ان کے نام اعمال ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، تو پھر پوچھتا ہے تیری روزی یہاں بھی وہاں بھی سب ختم ہے، چلنا ہے تم کو، کہاں جائیں گے؟ اب ان کو دکھایا جاتا ہے یہ حالات ہیں، یہاں تم کو جانا ہے، یہاں جانا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو ڈراؤنی جگہ ہے، وہاں ہم کیا کریں گے؟ یہ سانپ بچھو ازداد دنیا ساری چیزیں، آگ جہنم کی حالات اور کیفیت، تو کہتا ہے کہ ہم نہیں جائیں گے۔ جیسے مجرم کو پکڑ کر کے قید خانے میں ڈالا جائے تو نہیں جانا چاہتا، نہیں، ہاں جو شریر بدماش اسی کے لیے تیاری کیا ہو، لہذا نہیں نکلنا، وہ روح نہیں نکلتی ہے۔ اب روح کبھی سر میں چھپتی ہے، روح کبھی پاؤں میں چھپتی، کبھی گھٹنوں میں چھپتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، ادھر ادھر اٹکتے رہتی۔ روح کوئی بہت بڑی پہاڑ جیسی تو ہے ہی نہیں، لہذا وہ چھپتی پھرتی ہے روح، لہذا نکلنا نہیں چاہتی ہے۔ تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ لا کر کے ہاتھ ڈالتے ہیں اور اس کو پکڑ کر کے کیا کرتے ہیں؟ نکالتے ہیں۔ تو وہ چیختا ہے، درد محسوس کرتا ہے، تکلیفیں ہوتی ہے، وہ بلاتا ہے اور بھائیو بچا لو بچا لو، لیکن کوئی من حمیم، کوئی دوست نہیں آئے گا، کوئی تمہارا بات نہیں مانے گا، سفارش نہیں کرے گا۔ جس کی تم مان کر کے زندگی گزارتے تھے، اطاعت کرتے تھے، وہ بھی نہیں آئے گے۔ لہذا فرشتہ اس کو پھر آ کر کے حلق میں اٹکتا ہے، تو فرشتے زور دیتے ہیں اور کھینچ کر کے اس کو نکال لیتے ہیں۔ جس طرح سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ جس طرح سے ایک ریشمی چادر ہو اور اس ریشمی چادر کو اگر کانٹے دار درخت پر ڈال دیا جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے تو اس کے دھاگے کیا ہوتے ہیں؟ بکھر جاتے ہیں، کانٹے ہوئے میں پھنس کر کے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اس کے جسم کی پوری کیفیت ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ اس موقع پر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا سے خوشی خوشی سے، دنیا سے آرام اور سکون کے ساتھ، تو پھر اچھے بنیے، نیک کام کیجیے، شرافت کی زندگی گزاریے، شریعت مطہرہ پر عمل کیجیے، تبھی تو یہ نعمت مل سکتی ہے، ورنہ دونوں راستے ہمارے اور آپ کے لیے کھلے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ما للظالمین من حمیم، کوئی دوست تمہارا نہیں ہوگا اس وقت میں۔ دوسری چیز کہ کبھی کبھی وہ گناہ آ کر کے یہاں اٹک جائیں گے اور روح میں وہ تکلیف پہنچائیں گے، کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ کلمہ پڑھنے کے لیے آدمی کوشش کرے گا لیکن حلق سے وہ بات نہیں نکل پائے گی، زبان پر نہیں آئے گی۔ کوئی گناہ آ کر کے اس کو روکے گا، کوئی گناہ آ کر کے اس کو بند کر دے گا، وہ کلمہ پڑھ ہی نہیں سکتا ہے، کوشش کرے گا لیکن جیسے کوئی گلے کو گردن کو دبا رکھا ہے اور وہ بندہ کوشش کر رہا ہے پڑھنے کے لیے لیکن پڑھ نہیں پا، اس کی بدعمالیاں اس کو اٹک، اس کی بدعمالیاں گناہ اس کو دبا کر کے روکنے کی کوشش کر، ایسے حالات میں پھر کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ بزرگوں نے ایک واقعہ قصہ لکھا ہے کہ ایک بنیا جو راشن کی دکان میں ترازو ڈنڈی مارا کرتا تھا، یعنی کم تولا کرتا تھا، مرنے کے وقت میں لوگ اس کو کلمہ پڑھا رہے تھے، کلمہ پڑھو پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، لیکن وہ کہتا تھا کہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن میرے ترازو کے وہ ڈنڈے ہیں یہاں آ کر کے اٹک رہا ہے۔ ماریے خوب، بدماشی کیجیے، ناپ تول میں ہیرا پھیری، دھوکہ دہی، نہ جانے کیا کیا گناہ، وہ گناہ آ کر کے اٹکتا ہے۔
ماں باپ کی نافرمانیاں کیجیے اٹک جائے، کلمہ نصیب نہیں ہوگا جب تک کہ معافی تلافی نہیں ہوگی۔ کسی کا حق دبا لیجیے، آ کر کے یہاں دبے گا، کسی کے ساتھ ظلم کیجیے، وہ ظلم یہاں آ کر کے پھنسے گا۔ لہٰذا وہ بار بار کہتا ہے کہ میری دکان سے وہ ترازو ہے جس کو میں اس سے وزن کیا کرتا تھا، وہ ڈنڈے یہاں آ کر کے اٹک رہا ہے، ذرا جا کر کے اس کو توڑ دو، ہو سکتا کلمہ پڑھو۔ اب توڑ دیجئے یا جلا دیجئے، وہ گناہ باقی۔ اسی لیے تو کہا گیا گناہ کر کے، گناہ کا کام گناہ کر کے آدمی کر لیتا ہے، لیکن اس کی لذتیں کیا ہوتی ہیں؟ باقی رہتی ہے۔ نیکی کا کام مشقت سے کیجئے، مشقت ختم ہو جائے گی لیکن نیکی کا ثواب باقی رہتا ہے۔ گناہ کا لذت یہ وقت ہی ختم ہو جائے گا لیکن کیا ہوگا؟ گناہ باقی رہے گا۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، پتہ نہیں مرنے کے وقت میں کون سا ظلم، کون سا گناہ اور کون سی خطائیں اٹک جائے، اور لوگ تلقین کہتے رہیں کہ کلمہ پڑھو لیکن نصیب نہ ہو جائے۔ پھر ایسے حالات سے ڈریے، کیا ہے؟ ڈریے، پاک صاف زندگی گزاریے۔ اللہ رب العالمین نے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اس وقت میں، نہ مرنے کے بعد کوئی، نہ موت سے پہلے کوئی۔ ہاں تھوڑی دیر آ کر کے وہ بہت اچھا تھا، یہ تھا وہ تھا فلاں ڈھیکاں، لیکن جو قبر میں تکلیف ہوگی وہ کون سہے گا؟ جو سہ کر کے چلا گیا وہ کون اٹھائے گا؟ ہم لوگ تو صرف وراثت، اور ہم لوگ تو صرف وہ کھانے پینے کے مزے لینے والے لوگ ہیں اور کچھ نہیں، مزے لینے والے اور کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائی بزرگ، موت سے ڈریے، موت کے بعد والی زندگی سے ڈریے۔ اللہ فرمائے واللہ کا من حمیم والا شفیع یطاع یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ جانتا ہے تم اپنی آنکھوں سے کیا کیا خیانت کا کام کرتے ہو۔ اللہ جانتا ہے تیرے دلوں میں کیا کیا چھپی ہوئی ہے۔ دونوں چیزیں، آنکھوں سے خیانت ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ آنکھوں سے بڑی خیانت ہے۔ کبھی کبھی آدمی چپے کنارے سے گناہ کی چیز دیکھتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ہم کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں، تیری یہ خیانت ہو رہی ہے۔ مثلاً کسی غیر محرم عورت پر چپکے سے نظر ڈالتا ہے، حالانکہ وہ بچتا ہے، موقع ملا کنارے سے کنایا، ادھر سے ادھر سے، تاکہ لوگ نہیں سمجھیں، لوگ جانے کہ نہ بڑا اچھا آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، لیکن وہ آنکھوں کی کنارے سے گناہ کا کام دیکھ رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہمارے گھر کے دریچے کھلے ہیں اور ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ ہم کو نہیں دیکھ رہا ہے، ہوتا ہے نا؟ گناہ دیکھ رہے ہیں، کسی غیر محرم کو دیکھ رہے ہیں، کبھی کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اور خیانت تو عام ہو گیا، موبائل پر دیکھ رہے ہیں، والد آ گیا تو فوراً بٹن دبایا اور تلاوت شروع کر دی۔ ایسے ہیرا پھیری کے لوگ ہیں۔ ماں اگر آ گئی تو فوراً بٹن سسٹم بدل دیا، کیا دیکھ رہے ہو بیٹا، کیا کر؟ نہیں کچھ، ہمیں قرآن سن رہا